ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد، میرے معزز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بچوں، تمام قسم کے حمد اور ثنا، تمام قسم کی تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ایمان پر زندگی دے، اور اللہ ایمان پہ ہمیں خاتمہ عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پچھلے دنوں میں ہمارے اس وطن عزیز میں جو حادثات پیش آئے ہیں اور سیلاب کی شکل میں اللہ کی طرف سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو ہم دیکھ چکے ہیں، جس سے کتنے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، کتنی جانیں چلی گئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، اور مالی نقصانات الگ۔ سینکڑوں کے تعداد میں لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ابھی تک کتنے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، ابھی تک انہیں نہیں نکالا جا سکا ہے، انہیں نہیں تلاش کیا جا سکا ہے۔ کی تیاریاں ہو رہی تھی گھروں میں، اور اچانک ہی میرے اللہ کا حکم آیا اور سب فنا ہو گیا۔ جس طرح آج اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہمارے ذہن و گمان میں نہیں ہے کہ اس پل میں کیا ہو سکتا ہے، اسی انداز سے وہ بھی ان گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیت تھی، اور اپنے اس مصروفیت میں ان کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ اب اچانک موت دستک دے کے ان کے گھر آ چکی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ جو معاملات ہم دیکھتے ہیں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کچھ لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ نصیحت اور عبرت کا مقام ہے۔ عذاب اس انسان کے لیے ہے جس انسان نے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی نافرمانی پہ جو زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے یہ ایک عذاب ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اللہ کو ناراض کر کے، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے پاس اعمال نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کا اللہ اس سے ناراض، اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کا اللہ اس پہ غضبناک۔ یقیناً اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ اور کچھ لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ موت تو آنی ہے، چاہے ہم اپنے بستر پہ لیٹے رہیں تو بھی موت آنی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، اے لوگوں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔
جس موت سے تم بھاگتے ہو اس موت نے تمہیں پکڑ کے رکھنا ہے، تم نہیں بھاگ سکتے ہو۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر، ان سے کہہ دے کہ تم بھاگ بھاگ کے دیکھ لو، تمہارا بھاگنا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو، موت تو آنی ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو پھر بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ موت تو آنی تھی، چاہے وہ بستر پہ آ جائے یا چاہے وہ کسی سیلاب میں آ جائے یا وہ ایکسیڈنٹ میں آ جائے یا وہ ریلوے یا جہاز کریش ہونے پہ آ جائے، موت تو آنی ہے، یہ تو بہانے ہیں۔ رحمت اس انسان کے لیے ہے جس کی تیاری پوری تھی۔ اللہ اکبر۔ اس انسان کے لیے جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا تھا، اس کے لیے یہ رحمت ہے۔ اس کے پیچھے اس کے گھر والے رو رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ آج جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا، میرے اللہ نے اس وعدے کو آج پورا کر دیا۔ وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری تو جان چھٹ گئی دنیا کی زندگی اور آزمائشوں سے، اور اب ہمیشہ کا سکون اور اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ اسے کہا جائے گا کہ تیرا اللہ آج تجھ سے راضی ہے، تو بے فکر ہو جا۔ ان الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ جن کی روحیں قبض کرنے فرشتے آتے ہیں، وہ لوگ جن کی روحیں پاک ہوں، وہ لوگ جن کے دل پاک ہوں، وہ لوگ جن کے زبان پاک ہوں، وہ لوگ جن کے اخلاق پاک ہوں، وہ لوگ جنہوں نے اس زندگی کو سمجھ کے اس کا حق ادا کیا تھا، فرشتے ان سے موت کے وقت کہتے ہیں سلام علیکم، سلام کر کے فرشتے انٹری لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم یوم ولا انتم تحزنون۔ فرشتے کہتے ہیں آج کوئی خوف نہیں، خوف ختم، زندگی میں خوف، زندگی میں ڈر، زندگی میں پریشانیاں، زندگی میں غم، زندگی میں جد و جہد، محنت، مزدوری، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، آج نہیں، سکون کے دن آ گئے ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، نہ تم غم کرو گے نہ تم پریشان ہوگے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے میرے بھائیوں یہ جو آفتیں آتی ہیں نا، یہ کچھ لوگوں کے لیے رحمت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک نعمت ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے آزمائش اور نصیحت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کا حساب کتاب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور وہ اپنے غفلت میں سرکشی میں لگے ہوئے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ حالات کچھ یوں ہیں کہ جب کوئی نشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ نشانیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ اس لیے آتی ہیں کہ جیسے یہ ایک نیوز پیپر کے ہیڈ لائن پہ ہم اسے پڑھ لیں اور کہانی ختم۔ یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہو۔ یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہم بس ایک بار کہہ دیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بس نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔
آزمائشیں اس لیے آتی ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو چھوٹی چھوٹی ہم یہ نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ بڑی نشانی سے پہلے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ان بڑے عذاب سے پہلے یہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ انسان، باقی جو لوگ بچ گئے ہیں، تاکہ وہ اپنی آنکھیں کھول لیں، تاکہ وہ عبرت لے لیں، نصیحت لے لیں کہ آج اگر ان کی باری آ سکتی تھی تو میری باری بھی کل آ سکتی ہے، تاکہ یہ نصیحت لے لیں کہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ختم ہو رہی ہے، دنیا میں کب آنا ہے یہ بھی میرے اللہ نے لکھ لیا، اور یہاں سے کب جانا ہے یہ بھی میرے اللہ نے لکھ لیا۔ انسان، تجھے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کب جانا ہے اور کیسے جانا ہے، بس تو تیاری رکھ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی ایمان کی تو کیا ہی بات ہے۔ ان کے گھر میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، گھر کے اندر دیواروں کی طرف دیکھتا ہے، پھر فرش کی طرف دیکھتا ہے، دروازے کی طرف دیکھتا ہے، گھر میں کوئی سامان ہی نہیں ہے، گھر ایک دم خالی۔ تو کہتا ہے کہ گھر کا سامان کہاں ہے؟ یہ گھر ہے؟ یہ کیسا گھر ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کے گھر میں جائیں اور بس چار دیواری ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ کیسے یہاں رہ رہے، یہ کہاں رہتے ہیں؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ کیسا گھر ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور کہا کہ ہاں اصل میں ہمارا ایک اور گھر ہے، تو ہم سامان لے کے نا اس گھر میں رکھتے ہیں، ہم اس گھر کو تیار کر رہے ہیں، تو اس لیے اس گھر کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہیں۔ چھوٹی سی بات کر دی لیکن بہت ہی جامع بات کر لی کہ ایک اور گھر ہے، جس گھر میں آج رہ رہا ہوں نا، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ قل ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے جب چاہے دے دے۔ اللہ کی مرضی تھی تو آج گھر میرے پاس ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو رات تک یہ گھر میرا نہیں بلکہ میرے بچوں کا ہو جائے گا، اور اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تو شاید میرے بچوں کا بھی نہ ہو، کسی تیسرے کا ہو، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی ایک لمحے کا نہیں پتہ۔ گھر کو تم بنا کے، سنوار کے، سجا کے، زندگی بھر کما کے اس پہ لگاؤ گے، آخر میں یہ گھر تمہارا تو نہیں ہے، تمہیں تو نہیں یہ گھر ملنا۔ کون سا تم نے اسی گھر میں رہنا ہے، یا تم نے اسی میں دفن ہونا ہے، یا یہ گھر تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ نا، بس یہ دیواریں تم نے بنائی ہیں، اور ایک دن ان پہ کوئی اور قابض ہوگا، پھر ایک دن کوئی اور قابض ہوگا، پھر ایک دن کوئی اور قابض ہوگا۔ زمین تو میرے اللہ کی ہے، لوگ بدلتے رہیں گے، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا ایک اور گھر ہے، ہم وہاں پہ سامان اپنا بیچتے ہیں، اس کی تیاری میں لگے۔ تو وہ صاحب سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ چلو اس گھر کی تم تیاری کر لو، لیکن اس گھر کو بھی تو سنوار کے رکھو نا، اس گھر میں بھی تو سامان رکھو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے، لیکن جو گھر کا مالک ہے وہ ہمیں مہلت ہی نہیں دے رہا۔ گھر کا مالک کہہ دینا کہ 1 سال کے لیے گھر تمہارے پاس ہے، تو پھر ہم تیار کر لیتے ہیں۔ ہمیں کہہ دے کہ تمہارے پاس 10 سال ہے، 20 سال ہے، اتنے عرصہ ہے، تو ہم اسے بنا لیں۔ گھر کے مالک نے کہہ دیا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے گھر کا مالک ہمیں یہاں سامان رکھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا۔ اس نے ہمیں اس گھر میں اس لیے نہیں بٹھایا ہے کہ ہم اس گھر کو تیار کریں، تو اس لیے ہم اگلے گھر کی تیاری میں لگے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سوچ ہماری کب بنے گی میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الدنیا، اے لوگوں میری مثال اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے
جیسے کہ ایک انسان کسی سواری پہ ہو اور ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے جا کے رک جائے. سفر کرنے والا سفر کر رہا ہے، تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رستے میں سوچتا ہے کہ یار 2 منٹ میں ذرا ریسٹ کر لوں، اس درخت کے سائے میں 2 منٹ ذرا کمر سیدھی کر لوں. ثم رحل وترکها، اور پھر اس جگہ سے نکل کے اپنی سواری پہ بیٹھ کے آگے چلا جاتا ہے. بس یہ جو 2 منٹ کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے جو بیٹا ہے نا انسان، بس یہ میری زندگی ہے کہ کمر سیدھی کر لو، یہاں پہ تھکاوٹ جو ہے اسے دور کر لو تاکہ تم آگے فریش ہو جاؤ. بس یہ زندگی ہے. جس زندگی کو میرے بھائیوں ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، مقصد سمجھ لیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ صرف ایک ضرورت ہے. اس ضرورت میں اس دنیا میں رہتے رہتے اپنے اللہ کو راضی کر لو. اس دنیا میں رہتے رہتے اپنی موت کی تیاری کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سمجھاتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل. اے میرے ساتھی، دنیا میں زندگی ایسے گزار جیسے تو غریب ہے. غریب کا مطلب کیا ہے؟ کہ تیرے پاس کچھ نہیں. غریب کا مطلب یہ ہے کہ تیرا کوئی بھی نہیں. غریب کا مطلب کیا ہے؟ کہ تیرا کوئی بھی نہیں. کیونکہ جب تو نے یہاں سے جانا ہے نا تو اکیلے ہی جانا ہے. جو تیرے ارد گرد جو جھنڈ ہے نا، یہ وقتی جھنڈ ہے. یہ جو رش ہے نا تمہارے ارد گرد، تم کہتے ہو کہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے یار ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرا خاندان ہے، یہ وقتی ہے. ایک جھٹکے میں ان سب نے اللہ حافظ ہو جانا ہے. تمہارے ساتھ صرف تمہارا اعمال جائے گا، تمہاری نیکیاں جائیں گی، تمہارے وہ رجسٹر تمہارے ساتھ جائیں گے. جو رجسٹر تم نے بھرے ہیں، تمہارے اعمالوں نے بھرے ہیں اور فرشتوں نے نوٹ کیا ہے، فرشتوں نے لکھا ہے، بس وہی رجسٹر تمہارے ساتھ ہوں گے. ہر پل میں، ہر لمحے میں تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، ہر لمحے کا حساب دو گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے. اگر اس رجسٹر میں کرتوت تمہارے برے ہوں گے، گناہ تمہارے زیادہ ہوں گے، تو یاد رکھیں یہ جو تمہارے ارد گرد جو لوگ تمہارے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں. ان میں سے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہ واقعات جو ہمارے ملک میں پیش آ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی، دنیا کی زندگی کو اتنی ہی اہمیت دو جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے بڑھ کے نہیں. اس کو اپنا مقصد نہ سمجھ لو. آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز، لوگوں کے گھروں سے سونے، زیورات، اتنے سارے نوٹ نکل رہے ہیں. شاید انہوں نے بھی، ان کو شاید 10 منٹ پہلے نہیں پتا تھا، الماریوں میں سنبھال کے رکھے تھے. پلاننگز تھی نا، انسان پلاننگ کرتا ہے کہ 10 سال بعد بیٹی کی شادی کروانی ہے، بیٹے کی شادی کروانی ہے، میں نے یورپ جانا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سمجھتا کہ میری ساری پلاننگز میرے اللہ تعالیٰ کے ہتھیلی میں ہے. ایک جھٹکے میں اللہ نے کہنا ہے آؤٹ، ایک جھٹکے میں اللہ نے کہنا ہے فنش، گیم اوور، ختم، تمہاری ساری پلاننگیں ختم. عقل مند وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرتا ہے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں. ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہو گئی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے 60 سال ہو گئے. تو فضیل بن عیاض ان سے کہتے ہیں کہ 60 سال ہو گئے اور تو اپنے کھیل کود اور دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. 60 سال تمہارے گزر گئے، اب پیچھے رہ کتنا گیا؟ پیچھے سفر کتنا رہ گئے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں پتا. کہا بتا کہ تو نے اس 60 سال میں کیا حاصل کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا 60 سال گزر گئے، آج بھی ہاتھ خالی. 60 سال نہیں، اگر 20 سال بھی گزر گئے ہیں، 25 سال بھی گزر گئے ہیں، 30 سال بھی گزر گئے ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ جتنے سال گزر گئے ہیں اتنے سال آگے ہیں ہمارے پاس، یا اس کے آدھے بھی ہیں، یا آدھے کے آدھے بھی ہیں؟ کوئی پتہ نہیں.
اور جس طرح کے معاشرے میں جس زمانے میں ہم رہے ہیں، روزانہ آپ سنتے ہوں گے کہ آج فلاں مر گیا، آج فلاں مر گیا، آج فلاں مر گیا۔ ہمارے ذہن و گمان میں نہیں ہوتا ایک بندے سے ہم مل کے ابھی اٹھے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا۔ بچے فوت ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس شخص نے سوال پوچھا کہ پھر حل کیا ہے؟ اب گزر گئے، آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہاں زندگی ہم نے کھیل کود میں گزار لی، زندگی کے پہلے 15 سال، پہلے 20 سال، 10 سال تو بچپن کے گزر گئے، اس کے بعد 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال ہم نے کمائی پہ، سیٹل ہونے میں، ترقی کرنے میں، مال کمانے میں، شادی کرنے میں، گھر بنانے میں ہم نے گزار لیے۔ ابھی تک اپنے اللہ کو تو راضی نہیں کر سکے ہم، ابھی موت کی تیاری نہیں کر سکے ہم۔ اللہ کے پاس جائیں گے، میرے اللہ نے ہر لمحے کو توڑ کے، جس دن جوانی شروع ہوئی تھی نا، جس دن جوانی شروع ہوئی تھی، جس دن سے لکھنا شروع ہوا تھا، اس دن سے پہلا دن کھولا جائے گا کہ پہلا دن کھولو۔ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ جوان ہوئے تھے، جو پہلا دن تھا، اس دن آپ نے کیا کھایا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے تو کل کیا کھایا تھا ہمیں نہیں یاد، ہم نے کل کیا تھا ہمیں یہ نہیں یاد، ہم کس سے پچھلے ہفتے ملے ہیں ہمیں یہ نہیں یاد۔ ہم میں سے اکثر کو تو یہ یاد نہیں ہوگا کہ ہماری کس ڈیٹ کو شادی ہوئی ہے، ہمارے بچے کس دن پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو مین جو ہائی لائٹس ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتے ہیں۔ زندگی کی مصروفیات اس طرح کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، لوگ تو بھول گئے، اللہ نے لکھ لیا، اللہ نے لکھ لیا۔ پہلا دن کھولا جائے گا۔ بتاؤ پہلے دن میں ابھی اس پہ نماز فرض ہوا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی فجر کی اس دن؟ جی نہیں پڑھی تھی، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ پہلا دن، ابھی میری عمر میں 15 سال کا تھا، ابھی میں 13 سال کا تھا۔ پہلا دن، پہلا لمحہ، پہلا سیکنڈ، جو پہلے دن کی نماز تھی، اس نماز میں یہ بتاؤ کہ یہ کہاں دیکھ رہا تھا، یہ سوچ کیا رہا تھا، یہ کر کیا رہا تھا، یہ اللہ سے کلام کیسے کر رہا تھا۔ نماز اس نے مسجد میں پڑھی تھی یا گھر میں پڑھی تھی، جماعت کے ساتھ پڑھی تھی یا اکیلے پڑھی تھی، وہ پہلا دن ڈسکس ہوگا۔ پہلے دن کی پہلی نماز کی پہلی رکعت کی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہا تھا، دل سے کہا تھا یا زبان سے کہا تھا، یہ چیک کرو پہلے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا آسان ہے، معاملہ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے اگر ہماری تیاری ادھوری ہے، آسان نہیں ہے اگر ہم اسی طریقے سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اگر ہم تیاری کیے بنا اگر آج اچانک موت آ جائے تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگلی زندگی مشکل ہے۔ تو اس سائل نے فضیل بن عیاض سے پوچھا کہ حل، آپ نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، تو اب حل کیا ہے؟ کہا حل ایک ہی ہے، یہی حل میرے لیے بھی ہے، یہی حل آپ کے لیے بھی ہے، کہ جو زندگی رہ گئی ہے اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ جتنے دن رہ گئے ہیں یہ وقت ہے میرے بھائیوں، اگر وقت مل رہا ہے تو یہ وقت غنیمت ہے، ہر دن غنیمت ہے، ہر لمحہ غنیمت ہے۔ اگلے دنوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لو، جو غلطیاں کر چکے ہوں ان غلطیوں کا ازالہ کر لو، جو معاملات بگاڑ چکے ہوں ان معاملات کو ٹھیک کر لو، اللہ کو ناراض کر چکے ہوں اللہ کو راضی کر لو، نمازیں چھوڑ چکے ہو نمازوں کو دوبارہ سے شروع کر لو۔ یغفر لک ما مضی، جو گزشتہ زندگی ہے اللہ سب معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دے میرے وہ بندوں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے اوپر، جو ہر پل اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں،
دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، جو اپنی مرضی سے تو ایک لمحے کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں جیتے ہیں، ہر لمحے اللہ کے محتاج ہونے کے بعد بھی ہر پل اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لیکن ان سے پھر بھی کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آؤ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف اور اس کا فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ اور عذاب کا مطلب یہاں بتایا گیا ہے کہ موت آ جائے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر نہیں مہلت ملنا، پھر ایک لمحے کبھی مہلت نہیں ملنا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو بہترین پیغام، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے نا، اسے اپنا لو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ اچانک ملک الموت کو اپنے سامنے پاؤ۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، تب یہ کہو گے کہ اے افسوس، ہائے افسوس جو زندگی میں نے اللہ کے نافرمانی میں گزاری۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا کہ انہیں دیکھو پاگل ہے، دنیا کماؤ، بزنس کرو، فیوچر کے بارے میں سوچو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا حقیقی فیوچر تو یہ ہے، یہ حقیقی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی، دنیا کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو بھی راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔